اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، بچے کے کان میں اذان دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک صاحب کو اذان دینے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ بچوں کے کان میں اذان دینے کے حوالے سے متعدد روایات منقول ہیں، اگرچہ ان سب میں یہ بات درست ہے کہ ضعف ہے، لیکن ان کی اجتماعی حیثیت اور پھر صحابہ و تابعین کے آثار جو ان کو تقویت پہنچاتے ہیں، لہٰذا اس پر عمل مستحب عمل ہے، واجب اور فرض تو نہیں ہے، لیکن مستحب عمل ہے اگر ایسا کر لیے جائے تو ان تمام روایات اور آثار کو ملا کر۔ سوال یہ ہے کہ بخاری و مسلم کی احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے خواب نبوت کے 46واں حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ اس حدیث کی وضاحت فرمائیں۔ سوال آپ تمام ساتھیوں نے سنا اور یہ صحیح حدیث ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نبوت ہے کہ اگر سچے خواب باقی ہیں تو نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا جس کی صراحتیں وضاحتیں اسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی موجود ہیں جنہوں نے یہ فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبوت کے ذریعے آپ تک سچی خبریں، اطلاعات، وہ سچی خبریں اور اطلاعات جو مافوق العادہ، مافوق الفطرت ہے، وہ آپ تک ملتی ہیں، پہنچتی ہیں۔ آپ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے، ماضی کے وہ احوال جن تک رسائی آپ کے قطعی طور پر اختیار میں نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان چیزوں کے متعلق ہمیں بتا دیا کہ جو اللہ ہی کا علم ہے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر کے احوال، حشر کے احوال، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ منقطع ہوا۔ اس حدیث کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے کہ جس کے ذریعے مستقبل کے حوالے سے بعض خبریں اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو القاء کرتا رہے گا۔ یہ ہے مقصد اس حدیث کا، اور وہ کیا ہے؟ ذریعہ سچے خواب۔ سچے خواب یراہ المؤمن او ترا لہ، حدیث میں ہے کہ جسے ایمان والے دیکھیں گے یا ایمان والوں کو سچے خواب دکھائے جائیں گے۔ بعین ہی سچے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشانی یہ بتائی کہ ایمان والے سچے خواب دیکھیں گے۔ رؤیا صالحہ، رؤیا صادقہ کے الفاظ احادیث میں آئے ہیں۔ جب یہ ایک بات آئی ہے تو ضروری ہے اس موقع پر اس بات کی وضاحت کرنا کہ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جماعت وہ واحد جماعت ہے جن کا ہر خواب سچا ہوتا ہے، ہر خواب، کیونکہ ان کے خواب وحی الہی کی ایک قسم ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے اور خواب دلیل اور حجت کے طور پر بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اگر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خواب کی تعبیر بتائی ہے،
تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس خواب کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. تو اگر بتانے والے نبی ہیں تو وہ تعبیر بھی حتمی طور پر صحیح اور درست ہے اور اسے بھی بطور دلیل اور حجت کے پیش کیا جا سکتا ہے. آپ علیہ السلام کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے سارے خواب سچے ہوں گے. تو جب یہ نہیں بتایا گیا تو ہمیں پتا چلا کہ خواب ہمارے سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. بعض خواب انہیں کہا بشرا من اللہ، حدیث میں ہے کہ وہ خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں. اور بعض خواب تحزین من الشیطان، شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے اور نیند کی حالت میں شیطان انسان سے کھیلتا ہے. بعض خوابوں کو وہ بھی قرار دیا گیا. تو اب یہی وہ وجہ ہے کہ کسی بھی امتی کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہوتا، کہ دونوں احتمال موجود ہوتے ہیں کہ میرا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ خواب سچا کیسے ہے؟ میں نے مستقبل کے حوالے سے خواب میں کچھ دیکھا اور آگے چل کر منوہن ویسے ہی ہو گیا تو ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے کہ واقعی خواب میں جو کچھ مجھے دکھایا گیا تھا وہ سچا خواب تھا، وہ بشرا من اللہ تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا. جب وہ واقعہ منوعن ایسا ہی صادر ہوا تب اس کی صداقت صحیح معنی معلوم ہوگی. اس سے قبل ہم حتمی طور پر کسی خواب کو نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی تعبیر آج کوئی بھی بتائے، عالم بتائے، عابد بتائے، بڑا بتائے، چھوٹا بتائے، تو وہ اس خواب سے کیا سمجھے ان کا اندازہ ہو سکتا ہے. نبی ناطق وحی ہے، تعبیر نبی نے بتائی تو وہ حتمی ہے، درست ہے. غیر نبی تعبیر بتائے تو اس تعبیر میں بھی غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے اور اصابت کا، کہ یہ درست بھی ہو سکتی ہے تعبیر، غلط بھی ہو سکتی ہے. لہذا خوابوں اور خوابوں کی تعبیروں پر اتقاء اور بھروسہ کر کے ویسے نہیں معاملات کرنے چاہیے. سچے جھوٹے ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ بات ہمیں بتا دی گئی کہ بعض خواب جو ہے وہ بشرا من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے قبل از وقت کوئی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، وہ سچے خواب ہیں. تو وہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، دکھائے جائیں گے، دکھائے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے، دور حاضر میں علماء حق کی تقاریر کی ویڈیو بنانا یا بنوانا مجبوری ہے. سوال یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں کیمرہ مین پورے حال میں کیمرے کو گھماتا ہے جس سے عوام کی توجہ بڑھ جاتی ہے. کہیں عوام کا اور کیمرہ مین کا یہ ثواب میں کمی تو نہیں آئے گی؟ لیکن سوال میں یہ لفظ ہے کہ مجبوری ہے. مجبوری تو آج بھی نہیں ہے. اس کے بغیر گزارا چل سکتا ہے، اس کے بغیر دعوت و تبلیغ بھی ہو سکتی ہے. اس کو ہم مجبوری نہیں کر سکتے، ضرورت کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج ایک ضرورت بن چکی ہے دعوت و تبلیغ کی یہ شکل بھی، تاکہ اس کو استعمال کر کے دین حق کو دور دور تک پھیلایا جائے. اور وہ ضرورت بھی اس لیے بڑھ گئی کہ باطل حضرات نے سوشل میڈیا پر اتنا کچھ باطل کو پھیلا دیا کہ عام سادہ انسان جو کہ سوشل میڈیا پر جانے سے احتیاط بھی نہیں کرتے، پرہیز بھی نہیں کرتے، تو ان کی گمراہی کے خطرات کے پیش نظر کہ یہ گمراہی ہی کی طرف نہ چلے جائے، کہ ان کو کوئی سچی بات ملتی نہیں، جھوٹ کا باطل کا جواب کوئی ملتا ہی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ پھر اس سوشل میڈیا پر یا ان ویڈیوز کے ذریعے، کلپس کے ذریعے کوئی سچی باتیں، توحید کی دعوت بھی پہنچا دی جائے تاکہ لوگ فیصلہ کرنے میں انہیں آسانی ہو. یہ ایک ضرورت پیش آئی، اس کے تحت یہ کام ہو رہے ہیں. تاہم ایک کام کا اجر ہے اور ایک دوران خطبہ حرکات. سامعین جتنے بھی ہیں ان کا تو کسی حوالے سے یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا. سوال ہی غلط ہے
کہ ان کے اجر میں تو کمی نہیں، ان کے اجر میں تو کوئی معاملہ نہیں، البتہ جو بنانے والا ہے دوران خطبہ حرکات و سکنات میں مصروف ہے، اس وجہ سے اس کے اجر میں یقیناً کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کے عمل کو قبول کر کے اس کمی کے بدلے جو اجر دے وہ زیادہ ہو، لیکن اللہ کے علم میں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ان کی حرکات و سکنات کم سے کم ہونی چاہیے، اور اگر اس کے بغیر ممکن ہے تو اسی کو ہی اختیار کرے تاکہ خطبہ وہ خود بھی بغور سنے اور دوسرے بھی توجہ کے ساتھ سنتے رہیں۔ سوال یہ ہے، اگر کسی شخص نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے سونے کا زیور بنا کر رکھا ہوا ہے اور وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، تو ایسے شخص کو کیا کوئی اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے اور وہ اس میں سے اپنے روزمرہ کے معاملات بھی چلا سکے اور انہی پیسوں سے بچوں کے زیور کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکے؟ دیکھیں، زیورات بچیوں کو شادی کے موقع پر دینا نہ فرض ہے نہ مستحب ہے، اور زیورات بھی سوال یہ بتا رہا ہے اتنی مقدار میں ہیں کہ وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچ چکے ہیں، یعنی 8-10 تولے زیورات ہیں۔ 8-10 تولے زیورات کا مقصد یہ ہے اس دور میں 18-20 لاکھ کا ہونا، تو لہٰذا اسے زکوٰۃ لینے سے بہتر ہے کہ وہ اسی سونے کو بیچے اور اسی کو ہی کام میں لگائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ بچیوں کے جب شادیوں کے موقع آئیں گے تو اخراجات بھی نکل آئیں گے اور گھر کے حالات بھی چلتے رہیں گے۔ اگر کوئی معمولی سی مقدار میں ہوتا پھر ہم سمجھتے کہ وہ بیچ بھی لے تب بھی ان کا کام نہیں چل سکتا، گزر اوقات نہیں چل سکتے، تو پھر تو احوال کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ہاں ایسے شخص کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور وہ لے سکتا ہے۔ لیکن سونے کی مقدار جب اتنی ہو اور وہ ابھی وہ دے نہیں چکا، اگر بیٹیوں کو دے کے رخصت کر چکا ہوتا تو اب وہ سونا اس کا نہیں تھا، لہذا اب بھی وہ مستحق تھا، لیکن ابھی تک اسی کے اختیار اور اسی کے ملک میں ہے اور اتنی مقدار میں موجود ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نہ لے بلکہ اسی کو آگے پیچھے کر کے اسی سے کوئی کام کرے، کاروبار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ ایسی برکت دے کہ سونا بھی اس سے زیادہ مل جائے اور گھر کے احوال بھی صحیح طریقے سے چلنے لگ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔